وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر فیصلہ آباد میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن۔ ڈی ایس ٹریفک سٹی سرکل خالد علیم نے کوتوالی چوک میں اپنی نگرانی میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کروائی۔ درجنوں بائکس تھانے بند۔ ڈی ایس پی خالد علیم نے کہا کہ کم عمر بچوں کے والدین سے بیان حلفی لے کر ہی بائکس کو چھوڑا جائے گا۔ سی پی او اور سی ٹی او کے احکامات رد۔ فیصل آباد پولیس کے اہلکار ہیلمٹ پہننے سے انکاری اور وارڈنز اہلکاروں کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ ٹریفک پولیس نے ایک بھی پیٹی بھائی کا چالان نہ کیا۔ پولیس اہلکاروں کی ہیلمٹ کے بغیر فوٹیج سامنے آ گئی۔ فیصل آباد میں منروا کلب روڈ کے سگنلز لائٹس چاروں اطراف سے خراب۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کہا انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ فیصل آباد میں سڑکوں کی حالت ابتر، مقبول روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ محکمہ کارپوریشن کسی بڑے حادثے کا منتظر، ناقص میٹیریل استعمال ہونے سے چند ماہ میں سڑک ٹوٹ پھوٹ گئی۔ شہری کہتے ہیں سفر کے دوران دھول مٹی سے سانس کی بیماری پھیل رہی ہے۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے ساتھ ملحقہ مارکیٹوں میں بھی پارکنگ مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ تاجروں کو پارکنگ مسائل سے شدید پریشانی کا سامنا۔ تاجر کہتے ہیں کہ پارکنگ مسائل کی وجہ سے پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات فیصل آباد انسداد اسموگ انتظامات میں ناکام۔ جھنگ روڈ پر ایئر ایونیو کالونی میں گاڑیوں کے پرانے ٹائر جلا کر تار نکالنے کا کاروبار جاری۔ ٹائروں سے اٹھنے والا دھواں فضا میں زہر گھولنے لگا۔ مقامی افراد نے ٹائر جلانے کا کارخانہ بند کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے دی۔ چنیوٹ میں اینٹی اسموگ کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کے ساتھ مل کر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے جرمانے عائد کر دیے۔ شولکوٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت اعجاز صالح کی چک 491 کی غیر قانونی کھاد سٹاک کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ اعجاز صالح نے کہا تقریباً 6 لاکھ مالیت کی کھاد کے سٹور کو سیل کیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ شولکوٹ کے کھاد ڈیلرز کی میٹنگ میں صدر عبدالرزاق کمبو، جام امان اللہ اور دیگر کی شرکت۔ عبدالرزاق نے کہا کھاد کمپنی کی جانب سے تحصیل شولکوٹ میں کھاد بکنگ کا کوٹا نہ ہونے کے برابر ہے، انتظامیہ سے نوٹس دینے کی اپیل۔ کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، گندم کی کاشت کے موقع پر کھاد کی بلیک میں فروخت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ڈیلروں کی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت سے کھاد کسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی، بلیک میں فروخت کی جانے لگی۔ مرغی کی پھر اونچی اڑان، برائلر مرغی 519 روپے کلو۔ جھنگ میں چکن کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، ریٹ 518 روپے فی کلو ہو گیا۔ انڈے بھی 370 روپے 30 روپے درجن ہو گئے۔ چنیوٹ میں قیمت 514 اور ٹوبا میں 515 روپے کلو ہو گئی۔ فیصل آباد ڈویژن کی 4 یونیورسٹیوں کی سمیت پنجاب بھر میں 30 یونیورسٹیاں مستقل وائس چانسلر سے محروم۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کو وائس چانسلر کی تقرریاں کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل عدالت نے عبوری حکومت کو وائس چانسلر کی سلیکشن پر پروسیس شروع کرنے سے روک دیا تھا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحانات میں 13,783 امیدواروں نے شرکت کی، 6,345 طلبہ پاس ہوئے۔ سپلیمنٹری امتحانات میں کامیابی کا تناسب 46.03% رہا۔ جنگ میں امتحان سے قبل مبینہ طور پر پرچہ لیک ہونے کا معاملہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایس او پیز طے کر دیے۔ 11 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر یونیورسٹی سخت کارروائیاں کرنے کی مجاز۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، اسٹریچر ماربل ٹائرز لے جانے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ ری ویمپنگ کے کام کے دوران مزدور اسٹریچر پر اشیاء لاتے رہے، مریضوں کے لواحقین کا ڈی سی سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ پی ٹی سی ایل کا چنیوٹ میں فائبر آپٹکس بچھانا شہریوں کو مہنگا پڑنے لگا، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔
کچہری روڈ پر کام کے بعد بھی گڑھے نہ ٹھیک کیے جا سکے۔ شہری پریشان، کہا گڑھوں میں کوئی گر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟